جی ناظرین، اس وقت میں منال کے مقام پر میں موجود ہوں۔ ایک اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو اس پہ کارروائی کی گئی تھی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم، بلکہ آئینی عدالت نے کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ یہ منال کی وہ جگہ ہے، یہ منال کی وہ بلڈنگ ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا روزگار تھا۔ وہ روزگار چھینا گیا ہے۔ وہ روزگار چھینے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا کیس کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جب اس کا فیصلہ آیا، فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اب تک اس کی تعمیرات شروع ہونے کے کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہے۔ اور اس کے بعد آپ کو میں ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جس وقت اس بلڈنگ پہ اٹیک کیا گیا، کیا اگر یہ اس عمارت کو نہ گراتے، اس عمارت کو نہ گرایا جاتا، کم از کم اس عمارت کے اندر کوئی سرکاری معاملات، کوئی اس قسم کی چیز بنائی جاتی کہ لوگ وزٹ کرتے، لوگ آ کے سیر و تفریح کرتے، لوگ اس کے اندر بڑے بڑے ڈیزائنوں کے دیکھتے۔ آج اگر وہ منال، یہ اس منال کا جو فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، اگر وہ بلڈنگ موجود ہوتی تو اسی بلڈنگ میں دوبارہ ان کا کاروبار، دوبارہ ان کا بزنس سٹارٹ ہو سکتا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس منال کی تعمیرات کے لیے ان کو کوئی دوبارہ مشکلات بھی آ سکتی ہے۔ کیا اس منال کی دوبارہ تعمیرات ہوگی، نہیں ہوگی، سرکاری اس میں کوئی معاملات آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن یہ جب وقت آئے گا اس وقت کا تعین کیا جائے گا کہ وقت کیا کہتا ہے۔ لیکن اگر اس منال کی بحالی ہو جاتی ہے، دوبارہ سے اس کو سٹارٹ میں لیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے روزگار جو ہے وہ بحال ہو سکتے ہیں۔ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے گھر، لوگوں کے بچے بے روزگار ہوئے، لوگوں کے روزگار بند کیے گئے تھے، ان لوگوں کو دوبارہ یہاں پر روزگار مل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ آئینی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کالعدم تو قرار ہو چکا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نیا اس پہ کوئی لائے عمل کیا آتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے نیچے آپ کو اسلام آباد نظر آ رہا ہے، اور یہ اسلام آباد کی نیچے وہ آبادی ہے جس کو سیدپور گاؤں سے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی آبادی کو بھی نوٹس دیا گیا ہے، اتنی بڑی آبادی کو خالی کرانے کا بھی کہا گیا ہے، اور یہ وہ آبادی ہے کہ کئی سو سال پرانی آبادی ہے۔ جن لوگوں نے اسلام آباد کو آباد کیا تھا، انہی لوگوں کو غیر آباد کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ جیسے آپ کو علم ہے کہ بری مام کو مکمل طور پہ وہاں پر جو سی ڈی اے کی طرف سے تھا ان کو نوٹس دیا گیا ہے۔ بری مام دربار کے سامنے جتنی بھی عمارتیں تھیں، دکانیں تھیں، ان کو گرا دیا گیا ہے۔ وہ سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ مزید بھی کارروائی جاری ہے، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کیا کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت آپ کو میں جو مناظر دکھا رہا ہوں اسلام آباد منال سے دکھا رہا ہوں کہ یہ منال کی وہ کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی عمارت ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ عمارت تھی جس عمارت میں کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا روزگار لگا ہوا تھا، لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، یہاں پر بڑی رش ہوا کرتی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے نقطے آ چکے تھے جس کی وجہ سے اس منال کو ڈیمالش کرنا پڑا اور اس منال کو ختم کرنا پڑا۔ منال کو ختم کرنے کے بعد بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے۔ اس علاقے کے جو غریب لوگ تھے، جو غریب لوگوں کے گھروں کے چولہے بند کیے گئے ہیں، ان کی بدعائیں، ان کی دعائیں وہ دوبارہ رنگ لے کر آئی ہے کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے بعد دوبارہ منال کی تعمیرات کی جائے گی۔ کب کی جائے گی یہ آنے والا وقت مجھے بتائے گا۔ ناظرین، میں اسی کے ساتھ آپ کو ڈینو ویلی پہ بھی لے کے جاؤں گا کہ وہاں پر بھی اس کی وجہ، اس کا بند ہونا، ڈینو ویلی پہ جو مزید رش بڑھ گیا، وہاں پہ ان کا کاروبار جو ہے وہ مزید وسیع تر چلا گیا ہے۔ اسی طرح ہم یہی اس میں اپنا تجزیہ بھی دیں گے، رپورٹ بھی کریں گے کہ اس منال کو بالکل دوبارہ سے تعمیرات ہونی چاہیے اور بالکل بننا چاہیے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں کے بے روزگار لوگوں کو جو ہے وہ روزگار مہیا کیا جا سکے، اور سیر و تفریح والے لوگوں کو اچھا انجوائے، اچھا سیر و تفریح کرنے کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں اپنا دن گزارنے کے لیے،
اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ۔ یہ ناظرین سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ایریا اور اتنی خوبصورتی کہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو ناظرین میں لمبا آپ کو انشاءاللہ خبر آپ کو بتاؤں گا، اور منال کی جیسے ہی تعمیرات شروع ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے آگاہ کروں گا کہ منال کی تعمیرات دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ لیکن ان علاقے کے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے کل عدم قرار دیا ہے۔ کل عدم قرار دینے کے بعد منال کے مالکان کی طرف سے یہاں پر فی الوقت کوئی ایسی چہل قدمی یا کوئی ایسے معاملات وہ سامنے نظر نہیں آئے، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہاں پر اس کی تعمیرات بھی دوبارہ ہوگی اور منال جو ہے دوبارہ سے اسٹارٹ کیا جائے گا۔ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان عمارتوں کو، ان بلڈنگوں کو گرایا گیا، یہ بلڈنگیں ڈیمالش کی گئی، لیکن میرا پھر بھی وہی سوال ہے کہ اگر اس بلڈنگ کو ان کو نہ توڑا جاتا، ان کو نہ گرایا جاتا تو یہ بلڈنگیں قائم دائم رہتی اور اس کے اندر کوئی ڈیزائنر بنایا جاتا، کچھ اور چیز بنائی جاتی تاکہ لوگوں کا جو سیر و تفریح والے نے آنا تھا ان کا وہ آنا اور ان کا یہاں پر لطف انداز ہونا یہ برقرار رہتا۔ تو ناظرین یہ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج جمعرات ہے، جمعرات کے دن بھی یہاں پر رش موجود ہے۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ رش موجود کیوں ہے، کہ یہاں پہ لوگ لائک کرتے ہیں، یہاں پر لوگ یہاں پر آ کے سٹاپ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ دامنیکو سے آتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ چڑھائی بہت زیادہ ہے، پھر یہاں پر آ کے گاڑیاں رکتی ہیں، یہ سیر و تفریح کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ تو ناظرین یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں میں نے آپ سے جو شیئر کی ہیں، آگے آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں۔ ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ منال کی مین روڈ ہے، جو روڈ آ رہی ہے، یہاں پہ گاڑیاں ہوتی ہوا کرتی تھی، یہاں پہ رش ہوا کرتی تھی، آپ کو گاڑی کھڑی پار کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ لیکن اس وقت کے معاملات یہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر لوگ سیر کے لیے آتے ہیں، لوگوں نے اپنے وہاں پہ سامان وغیرہ جو بھی ہے وہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منال کی ابھی بھی پہچان وہاں پہ موجود ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی یہ پوزیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔